ضلال علیما قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكيانا ومدنيانا وعربيانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ پوری کائنات جتنی ہے تیری ملت پہ عمل کرے تو ملت ابراہیم پہ عمل کرنا ہے۔ ملت ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا گزار رکھا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم پر عمل کر، پوری کائنات کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ملت پیارے محبوب کی ذات پر عمل کرنا ہے۔ ملت ابراہیم خلیل اللہ دیکھنی ہے کہ کس کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلایا گیا، اس کا نام ملت رکھا۔ یا ملک سے یعنی دوسرے ملک کے ہجرت کا حکم ہوا، اس کا نام ملت رکھا۔ یا ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ، اس کا نام ملت رکھا۔
یا یہ حکم فرمایا کہ آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، اس کا نام ملت رکھ۔ تو اللہ رب العزت نے ملت ابراہیم کا حکم فرمایا ہے کہ تم ملت ابراہیم پر عمل کرو۔ جب ابراہیم نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اس وقت نمرود کی بادشاہی تھی۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ رب العزت نے بنائی، انسان دنیا کے اندر آیا تو 4 بادشاہ تھے جن کی پوری دنیا کے اندر بادشاہی، 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ ان کافروں میں سے ایک نمرود بھی ہے کہ جس کی پوری سلطنت کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کی بادشاہی تھی۔ اس نمرود کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ جو نمرود ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہو گیا تھا اس کی نسل میں سے ہو۔ تو بہرحال یہ اس نسل میں سے آیا، دنیا کے اندر آ کر اس نے بڑے یعنی قتل کی، پوری دنیا کے اندر بادشاہی اس نے کی، تو کبھی اس نے اوپر اٹھا کر نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جب بھی ہوتا وہ نیچے نگاہ کے کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے بغیر اور کوئی خدا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا۔ اور ایک بات یہ بھی سن لے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کا والد جو تھا وہ نعوذ باللہ کافر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ طارق۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش جس نے کی وہ آپ کا چچا تھا جو بت بنا کر بازاروں میں بیچتا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں محمد کریم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں اور پاک رحموں کے اندر وہ مولا جو حیات النبی کا قائل بھی نہیں، کہتا ہے نبی مر گیا ہے، قبر کے اندر بھی مردہ ہے، صرف جسم بنا ہے نمونے کے لیے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ 500 عورتیں آئی جس کا نور کا نام نہیں لیا، یعنی میرے نبی کا روح جو آیا ہے 500 عورتوں کے بدلے کے اندر آیا، ان میں سے ایک بھی کافر نہیں۔ اگر ایک کافر نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی مجھ کے اندر میرے نبی کا نور تھا۔ یہ آپ کا باپ کافر تھا تو یہ اس نے پھر کیسے کیا کہ پاک رحموں اور پاک پشتوں کے اندر آیا۔ جو سید ہے اصل قریشی ہاشمی جس کو کہا جاتا ہے، ہماری نسل میں کوئی تو رام دھنو رام کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے۔ سید کی ذات کے اندر یعنی حضرت امام حسین سے لے کر قیامت تک کسی یعنی کے اندر کوئی ہندو اور کافر نہیں۔ جو ہندو کافر ہوگا پھر وہ سید نہیں بن سکتا۔ سادات جو ہے ان کی نسل میں سے کافر بالکل ہے بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ جو کافر ہو جائے گا وہ تو یعنی سید نہیں رہے۔ اور اسی طرح نسل کو اعتراض کرے بھی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے نمرود کیسے بنا؟ ابو جہل تو میرے نبی کی نسل میں تھے، ابو لہب جو ہے وہ بھی تو میرے نبی کی نسل میں تھے، یعنی باپ کے چچا جو ہے تو ان کی نسل ہے۔ جب یہ سورۃ تبت یدا نازل ہوئی لوگ پڑھتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے خاندان کو تم گالیاں نکالتے ہو، میرے خاندان کو تم گالیاں نکالتے ہو، جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے کافر ہیں، انہوں نے مجھے نہیں مانا، پھر بھی میرے آقا کو وہ پیارے تو ہیں، چچا تو ہیں۔ یا ہم میں سے اگر ہمارا بھائی
ہمارے ساتھ نہیں بولتا، کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اگر دوسرا آدمی اگر میرے بھائی کو یا آپ کے بھائی کو گالیاں نکالیں گے، آپ کے دل کے اندر کیا گزرے گا؟ جو کچھ بھی لڑائی بھی ہوگی، جو کچھ بھی ہوا، دل کے اندر یہ گرد و غبار تو آئے گا، یار میرا بھائی ہے، یہ اس کو کیوں گالیاں دے گا؟ میرے آقا کے خاندان میں سے اگرچہ وہ کافر ہے، جو کچھ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے خاندان کو گالیاں نہ دو۔ میرے آقا نے منع کیا ہے، جس کی دل کے اندر میرے آقا کی محبت ہے، پیار ہے، حرمت ہے، محبت رکھتا ہے، وہ کبھی آپ کے خاندان کو گالیاں نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے آپ کے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں، میرے آقا نے منع فرمایا کہ تم گالیاں ان کو دیتے ہو، تکلیف مجھے ہوتی ہے، کیونکہ میرے رشتے دار ہیں، میرے خاندان میں سے ہیں، جو کچھ ہے مانا ہے یا نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی میرے رشتے دار ہیں۔ کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، کافر ہو کر مرے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ حدیث تو بیان کرتے ہیں کہ 500 عورتیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آیا، ان میں سے کافر نہیں ہے، تو حضرت آمنہ کافر کیسے؟ آپ کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بدن کے اندر آیا، تو یہ بتلائیں کہ حضرت آمنہ کافر کیسے بھی؟ نعوذ باللہ۔ یہ اگر یہ کافر ہے تو پھر یہ بات نہ کہے کہ پاک خود اور پاک رہوں کے اندر آیا ہے، کہتے ہیں نہیں میرے نبی کا روح مبارک، ہم نور کہتے ہیں، وہ روح کہتے ہیں، نور نہیں مانتے۔ روح مبارک پاک خود اور پاک رحموں کے اندر آیا، اگر پاک خود اور پاک رحموں کے اندر آیا تو حضرت آمنہ بھی مومن تھی، مسلمان تھی، حضرت عبداللہ بھی مومن تھا اور مسلمان تھا۔ اگر کافر ہم ان کو کہیں گے، جو سمجھے گا کافر، میں کہتا ہوں وہ خود کافر ہے۔ میرے پیارے محبوب کے والدین تو مومن مسلمان ان جیسا ہے بھی نہیں، خود کافر کہنے والے وہ خود کافر ہے۔ میرے نبی کے گھر والے یا خاندان کوئی آپ میرا والدین کو کافر کہنے والا وہ خود کافر ہے، وہ تو مسلمان۔ ہاں اس وقت آپ کی شریعت نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے وہ مسلمان۔ آپ کا کلمہ تو بعد میں ہوا، نبوت کا اعلان تو آپ نے 40 سال کے بعد میں کیا تو لوگوں کو کلمے کا حکم آیا، تو آپ کے بچپن کے اندر وہ تو بہت ہو۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا والد ہے، والد کا نام آپ کے ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام طارق ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے بچپن میں تھی، یعنی پیدا ہوا تو بہت ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے، وہ بہت ہو گئے۔ ہم یہ نظریہ رکھیں کہ ان کے والدین اور والدہ مسلمان تھے اور مومن تھے۔ میرے نبی کے والدین، والدہ اور والد وہ مسلمان تھے، وہ کافر نہیں۔ اگر یہ نظریہ رکھو گے تو قیامت والے دن پیارے محبوب ہمیں متھے نہیں لگائیں گے، کیونکہ میرے والدین کو کافر سمجھتے تھے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ تم اپنے آپ کو یا اپنے والدین کو مسلمان سمجھتے ہو، اگر مجھے کوئی آ کر کہے یا آپ کو کوئی آ کر کہے کہ تیرا باپ تو کافر تھا، تیری ماں تو کافر تھی، تیرے دل کے اندر یا میرے دل میں کیا گزرے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنا دی اور ہم یہ کہیں کہ والدین آپ کے ساتھ پھر دعویٰ ہمارا مسلمانیت کا ہے، پر ہم کیا کے مسلمان؟ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میرے نبی کے والدین نعوذ باللہ وہ کافر مرے ہوتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا میرے خاندان کو گالیاں بھی نہ دو، اگرچہ وہ کافر ہے، جیسے بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، پھر بھی میرے رشتے دار ہیں اور میرے قریبی ہیں، ان کو تم گالیاں دے دو، میں محمد کریم کو تکلیف ہوئی۔ بہرحال ابراہیم خلیل اللہ کے والد جو ہے وہ طارق ہے، اگر جو ہے وہ چچا ہے۔ عربی کے اندر اب کا لفظ چچے کو بھی بلایا جاتا ہے، باپ کو بھی بلایا جاتا ہے، یعنی باپ کو بھی اب کہتے ہیں اور چچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ ہماری زبان کے
جو باپ سے بڑا تایا جس کو بولتے ہیں کبھی اس کو بھی ہم باپ کہہ کر بلاتے ہیں، کیوں جو باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ عرب کے دور کے اندر یا عربی قانون کے مطابق اسی طرح ہے، باپ کو بھی اب کے لفظ سے بلایا جاتا، چچا کو بھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی پرویش آدم نے کی ہے، جو آپ کا چچا ہے، باپ نہیں ہے۔ آپ کا باپ جو تارک اور مومن مسلمان تھا، ہم اگر یہ سوچیں گے وہ کافر تھا تو ہم خود کافر ہو جائیں گے، وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جب دنیا میں آئے اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد نمرود کا باڈی گارڈ تھا، نمرود کا باڈی گارڈ تھا، اس وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جب ہماریوں نے بتلایا کہ نمرود ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، تو نمرود نے حکم جاری کیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ 1,00,000 بچہ اس نے قتل کروایا اور آپ نے بندوق کے اوپر یعنی پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی آدمی اپنی گھر والی کے پاس نہ جائے۔ تو حضرت طارق اس وقت نمرود سویا ہوا تھا، آپ اس کے اوپر کھڑے تھے اور دل کے خیال آیا کہ میں اپنی گھر والی کے پاس جاؤں، اور ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ کو بھی دل میں خیال آیا کہ میں اپنے خامد کو مل کر آؤں، یعنی دونوں کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ محبت ڈالی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے والد نمرود کے اوپر کھڑے ہیں، یہ رات کو چھپتی چھپتی گئی، جا کر اس کو ملی، ملنے کے بعد یعنی ایک کمرے میں جا کر ہم بستری کی، اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کا نور مبارک دیتا آپ کی والدہ کے بدن کے اندر۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا، نہ نمرود کو پتہ چلا، نہ کسی سپاہی کو پتہ چلا، نہ کسی فوجی کو پتہ چلا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، جو اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ رب العزت نے فرمایا مالک کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر دنیا والے سارے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا، رب کائنات نے فرمایا کہ وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ چلا لے کئی شکر پڑھو کہ یو پی چلا بجلی بندی کی تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہو گیا، اسی طرح ہو کر رہے گا۔ تو آپ کے بدن کے اندر ابراہیم خلیل اللہ گئے، آپ بڑی پریشان تھی کہ نمرود کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس بھی بیٹا ہے۔ تو جب ولادت ہوئی تو آپ غار کے اندر چلے گئی، وہاں بچہ پیدا ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ کے بیانی مد مبارک کے اندر میرے محبوب کا نور مبارک چمک رہا تھا، دیکھ کر رونے لگی کہ میرا حسین و جمیل بچہ ہے، یہ نمرود مروا دے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تو اس کی پرواہ نہ کر، میں مالک نے بھیجا ہے، اس کی رکھوالی بھی میں کروں گا۔ کسی کی طاقت نہیں ہے جو کوئی اس کو ہلا سکے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ آ جاتی تو پہاڑی سے پتھر آتا کر گال کے اوپر اسی طرح بند ہو جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کی انگلی مبارک پکڑ کے منہ کے اندر دی، رب کائنات نے اس میں سے سرود پیدا کر دیا جو پیتے رہے۔ اسی طرح آج دن کے بعد جاتی جا کر اپنے بیٹے کو دے کر آتی، پتھر ہٹ جاتا، آپ مل کر جب واپس آتی تو آگے سے پتھر آ جاتا۔ جب آپ 7 سال کی عمر میں ہوئے، غار کے اندر بیٹھے، ماں سے پوچھا کہ امی جان یہ بتلا کہ تیرا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ میرا پالنے والا تو تیرا باپ ہے۔ باپ کو بھی رب کے لفظ سے بولا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، مجھے بات یاد آ گئی، بولی وہ سب نور والی سرکار اس وقت زندے تھے، تو کسی نے کہا جی میرا باپ آپ جو جی میرا رب ہے۔ بولی اپن میں جھگڑ پڑے، اس کے پاس گئے، اس نے کہا بات رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔
ماں باپ ہمیں پالتا ہے، اس لیے رب کے الفاظ سے اس کو بولا جاتا ہے۔ رب سے مراد اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا نام ذاتی جو اس میں آدم ہے وہ اللہ ہے، یہ ایک صفاتی نام ہے۔ اگر باپ کو بھی رب کہا جائے تو اس کے اندر بولا ہے۔ جو عربی کا جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، جس کو عربی نہیں آتی اگر جہل کے سامنے کوئی لفظ بولتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو ناجائز۔ ایک آدمی نے کہا جس کو اللہ اکبر کہتا ہے میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اگر یار تم سچا ابھی کیوں میں سچا ہوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ تو کسی چیز کا آپ کیا بتا۔ اگر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، واللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آزان کے اندر واللہ اکبر کہے تو پھر بھی آزان ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہے تو پھر بھی آزان ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہے تو پھر بھی آزان ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہے تو پھر بھی آزان ہو جاتی ہے۔ جس کو پتہ نہیں ہے وہ تو کہے گا وہ نہیں جلتا کرتا بھی ٹھیک ہے ہم پاکا رکھتے ہیں سچے ہیں کہ تمہیں آتا تو نہیں۔ یہ کہ عربی والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے لفظ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ پالنے والا تیرا باپ ہے۔ 7 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ جب باہر آئے تو آ کر یہی اعلان کیا کہ اے دنیا والوں کہ رب وہی ہے پالنے والا اور کوئی رب نہیں ہے، رازق وہی ہے رزق دینے والا اور کوئی رزق نہیں ہے رزق دینے والا۔ تو لوگوں نے کہا جو مجوسی نے بتلایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنتوں پر حاوی ہو جائے گا، کہا کہ یہی بچہ ہے اور کوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے یہ سورج ہے، کہ جب یہ سورج غروب ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہی تمہارا رب ہے جو غروب ہو گیا۔ پھر کہا کہ یہ چاند ہے، پھر چاند غروب ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہی چاند ہے یہی رب ہے تمہارا جو غروب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ستارے ہیں، ستارے بھی ختم ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہی رب ہے تمہارے جو غروب ہو گئے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ اے بہر اے ہر بہر کارے حقیقت کل ہو اللہ احد، غیب کا بانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد ولم یولد یا لم ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ میرا رب وہ ہے کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے، نہ تو وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، کہ اگر اس کو ایک ذرے جتنی اونگ بھی آ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یعنی وہ پوری کائنات کی رکھوالی کر رہا ہے، ہر کسی کو وہ رزق دیتا ہے، اگر اس کو ماننے والا ہے تو پھر بھی اس کو رزق دیتا ہے، جو نہیں ماننے والا رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماننے والے کو رزق کی کمی ہو جاتی ہے، جو نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا حصہ دنیا کے اندر ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے دنیا کے اندر اس کے لیے رزق کی کمی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے خزانے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں رازق کو رزق دینے والا ہوں، بچہ دینے والا ہوں، بچے دینے والا ہوں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ ماں کے پیٹ کے اندر میں بچی پیدا کر دوں یا بچہ پیدا کر دوں، اس کے اندر لنگڑا پیدا کر دوں یا بالکل سے سالم پیدا کر دوں، یا فرمایا کہ اس کے اندر کوئی بیماری رکھ دوں یا بالکل ٹھیک ٹھاک رکھ دوں، میں اللہ رب العزت کا مرضی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر میں تصویریں بناتا ہوں، جس کی شکل میں جس طرح چاہتا ہوں اسی طرح میں رب کائنات بنا دیتا ہوں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انسان تیری شکل میں نے جس طرح کی بنائی ہے، اگر اس شکل پہ تو راضی رہے گا تو میں کہوں گا یہ بندہ میری رضا پر راضی ہے، جس طرح کا بھی بنایا وہ کہتا مالک تیری مرضی ہے مجھے قبول ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا یہ دانت ہے اس طرح، اگر ایک دانت باہر نکلا
کہتے ہیں یا نکلوا دو یہ خراب کام کا نہیں. اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے اس کے اندر کوئی حکمت نہیں. کئی لوگوں کو دیکھا ہے یعنی جب وہ دانت باہر نکلا ہوا نکال دیا تو اس کے دانتوں کے اندر درد نہیں ہوتا, پوری زندگی درد رہا حتیٰ کہ وہ سارے دانت نکال. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری شکل اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے اس مالک کو پسند اسی طرح ہے. مالک کی شکل ہمیں پسند رہی. جب عورتیں ہماری جاتے ہیں نا تو کیا بولتے ہیں پوری بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہاں شکل بنوانے کے لیے, اس لیے کہ ہم بڑی حسین ہو جائے, ہماری شکل اچھی ہو جائے. اللہ کی شکل بنی ہوئی ان کو پسند نہیں آتی. اللہ نے جو یعنی اس کی تصویر بنا دی ہے اس سے اعلیٰ کوئی نہیں. جو عورت یہ ناخن کو پر ناخن کو لگا کے آتے ہیں ناخن بارش کہتے ہیں, اگر وہ وضو کرتے ہیں تو اس کا وضو نہیں ہوتا. کہ اگر اپنے خامد کے پاس جاتی ہے اس کا غسل نہیں ہوتا. جب تک یہ اتارے گی نہیں اس وقت تک اس کا غسل نہیں ہوتا, کیونکہ پانی پہنچانا یہ شرط ہے غسل کے لیے. اور وضو کے لیے جب کمرے تک پانی نہیں جائے گا تو جہاں خشک رہے گی نہ اس کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. وہ کھائے گی تو میرے پلیت کھائے گی, بیٹھے گی تو گھر کے اندر پلیتی رہے گی, جب پلیتی رہے گی تو برکت کیسی ہے. ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں برکت نہیں, ہم بڑے پریشان ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا تو ایسا کر کے ہم مستری کے بعد فوراً غسل کر دیا تھا. یا رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا کہ جب تو پاک رہے گا تو تیرے گھر کے اندر میں اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور میرے فرشتے بھی آئیں گے. جب تو یا تیرا بندہ پلید رہے گا جب تک نہ اللہ کی رحمت آئے گی نہ اللہ کے فرشتے آئیں گے. پہلی جو بوڑھی عورتیں تھی ان کی اولاد فرما بردار کیوں تھی, بغیر یعنی نہے ہوئے کبھی بچے کو دودھ نہیں پلاتے. اب تو یعنی بچہ بھی سینے سے لگا ہوا ہے, ہم مستری بھی کر رہے ہیں, جس طرح کا اندر جائے گا بچے کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. آپ یعنی پاک غذا اپنے بچے کو کھلائیں, پاک ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلائیں. دیکھو کہ بچہ آپ کی کتنی عزت کرتا ہے. اگر نہ عزت کرے تو میرا میرے بان پڑا. جس طرح کہ ہم اپنے بچے کو گلاس کھانا کھلائیں گے اور جیسا دودھ پلائیں گے اس کے اوپر یہی اثر ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہوگی, اسی وجہ سے نافرمان ہوگی. پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, حلال رزق کما کر اپنی اولاد کو کھلایا کرتے تھے, تو اس لیے اولاد ان کی فرما بردار ہے. آج تک جو بوڑھے ہیں ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ان کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت موجود ہے. اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں سب چیز ہے, پھر بھی آپ نے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالے, کیونکہ رزق جو ہم نے حرام کا کھلایا ہے, جھوٹ بول کر رزق کمایا ہے, حرام کر کے کسی سے رزق کمایا ہے, وہی کھلایا ہے تو اثر بھی ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جو خرید و فروخت کرنے والا جھوٹ بول کر یعنی سودا بیچے گا اس کی برکت ختم ہو جائے گی. جو آدمی قسم اٹھا کر سودا بیچے گا میرے آقا نے فرمایا اس کی بات میں اعتبار نہ کرو, وہ جھوٹا. تو میرے آقا نے جو فرما دیا کہ جھوٹ بول کر جس نے قسم اٹھا کر بھالے پکے جا رہے چلے یار, بھالے پکے باندھ کر یارو, جھوٹ بول کر یا قسم اٹھا کر سودے بیچنے والے سے رزق حرام ہو جاتا ہے. جب حرام اس کے پیٹ کے اندر جائے گا تو اولاد پر ہماری عزت بھی سترا گی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یعنی حلال کھاؤ اور حلال کماؤ اور تمہارے رزق کے اندر بھی برکت, اعمال اور دعائیں بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور پیارے محبوب کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.